آپ نے اس چہرے کو بہت جگہ دیکھا ہوگا، ٹی شرٹس پر، گاڑیوں پر، جھنڈوں پر، لوگوں کی دیواروں پر کیپ پہنے ایک بہادر اور گہری نظروں والا نوجوان۔ لیکن یہ ہے کون اور اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کی یہ تصویر آج پوری دنیا میں اتنی مشہور ہے؟ ایک ڈاکٹر سے انقلابی ہیرو سے حکمران، اور پھر حکمرانی چھوڑ کر ایک بار پھر سے ایک عام میدان جنگ کا سپاہی بنا۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنا کریئر، اپنی دولت، اپنی عیش و عشرت کی زندگی اور یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کر دی ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ کبھی جانتا تک نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے اس تصویر کے پیچھے کے اصل ہیرو چے گویرا کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ارجنٹائن سے، جہاں ارنیسٹو گویرا ایک ذہین میڈیکل کا اسٹوڈنٹ MBBS کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اور اس کا دوست البرٹو گرانڈو ایک پرانی موٹر سائیکل لے کر لاطینی امریکہ کی طرف ایک لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں، جسٹ گھومنے پھرنے اور وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھنے کے لیے۔ کہنے کو تو وہ لانگ ڈرائیو محض ایک تفریحی سفر تھا، لیکن وہاں کچھ ایسا ہوا جو ان لوگوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ جب وہ چلی اور پیرو کے تانبے کی کانوں والے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کیسے انسانوں کے ساتھ مشینوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ مزدور جن کی خون پسینے کی محنت سے زمین کے اندر سے نکلنے والا دھاتی سونا اور تانبا غیر ملکی کمپنیوں اور مقامی ایلیٹ کی تجوریوں کو بھر رہا تھا، وہ مزدور خود زندہ درگور تھے۔ ان کی تنخواہیں اتنی کم تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو پاتی تھی، جبکہ کان کنی کے مالک اور امریکی کارپوریشنز کے نمائندے عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے تھے۔ چلی کی عوام کی اس حالت نے چے کے دل میں غصے کی ایک چنگاری تو جلا ہی دی تھی، لیکن اسے سب سے بڑا دھچکا ایمیزون کے جنگلات میں لگا، جہاں اس نے دیکھا کہ پورے کے پورے گاؤں کوڑ جیسی بیماری میں بری طرح سے گھرے ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ لوگ تنہا بھوک، پیاس، غربت اور بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ علاج تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں طاقتور حکمران اور بزنس مافیا صرف اور صرف اپنے منافع کی پرواہ کرتے تھے، اور ان بے کس، بے سہارا، بیماری اور غربت سے لڑ رہے غریب لوگوں کی زندگیوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ مریض جنہیں معاشرے نے اپنے خوف اور جہالت کی وجہ سے دھتکار دیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے چے پورے 2 ہفتے تک وہاں رکتا ہے اور اپنے تئیں ان لوگوں کا ہر ممکن علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان 2 ہفتوں میں اس نے دیکھا کہ یہاں وہ نظام رائج ہے جو جان بوجھ کر غریبوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے تاکہ چند خاندان اور غیر ملکی کمپنیاں اقتدار اور دولت کے مزے لوٹتی رہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں چند زخموں پر تو پٹی باندھ سکتا ہوں، لیکن اس پورے جسم کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو اس ظلم اور جبر سے بھرے نظام کی وجہ سے سڑ رہا ہے۔ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اس معاشی اور سماجی بیماری کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے انقلاب۔